वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री में ट्रायल को गलतम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाएं। वजारत दिफा के इस्तदा में कहा गया है कि आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई इस सेक्शन में बहाल की जाए और अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। नाज़रीन, अपडेट ये है कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आम इंतखाबात में PTI की शिरकत पर पाबंदी ज़ेर गौर नहीं। सरकारी ज़राए का दावा वज़ीर इत्तलात ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं कि PTI पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा नहीं है, ना ही किसी फोरम पर पाबंदी के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात ने पाबंदी से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आम इंतखाबात में PTI की शिरकत पर पाबंदी ज़ेर गौर नहीं। सरकारी ज़राए का दावा वज़ीर इत्तलात ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं कि PTI पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा नहीं बनाया गया, ना ही किसी फोरम पर पाबंदी के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात ने पाबंदी से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत के लिए दायर अपीलें 22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने चेयरमैन PTI की अपीलों पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। इमरान खान ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और उसके साथ साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई भी चैलेंज की थी। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर के मुकदमे के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ लीगल टीम को नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद का जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी बिलावल ने अनोखे लाडले से छीन लिया है। आपको बता रहे हैं, शेख रशीद ने दावा किया है कि मैं भी जेल में रहकर इलेक्शन लड़ूंगा। कहते हैं नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी बिलावल ने अनोखे लाडले से छीन लिया। लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, अनोखा लाडला 3 ले लेगा। 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। पीछे रह 4-5 जाएंगी। फैसला पानीपत का पंजाब में होना है और कल मेरा बड़ा अहम केस है, मैं रिट कर रहा हूँ सरदार राज़िक साहब के ज़रिए पंजाब कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट के पिंडी ब्रांच में। ऐसे महसूस होता है कि कोई 70-80 केसेस में मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए हैं, लेकिन इसका असल हकीकत पता कल की रिट के बाद लगेगा। और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की, तपाई भी लाल ले ली है, तकिए भी ले लिए हैं। और अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं हर आदमी को कहता हूँ कि हारता वो है जो हार मानता है, हारता वो है जो हौसला हारता है। इस उम्र में भी मैंने किसी के ख़िलाफ़, किसी दोस्त के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, किसी के ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। कल जो मैं रिट करने जा रहे हैं सरदार राज़िक साहब, उससे पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा दहशतगर्द हूँ। ऐसे दिखाई देता है कि पाकिस्तान में मैं दूसरे नंबर का दहशतगर्द हूँ, लेकिन ये जो अनोखा लाडला समझ रहा है उसको सिर्फ मैं भी उनके साथ रहा हूँ, मैंने भी कुछ वक्त उनके साथ लगाया है। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों का है, फैसला आसमानों पे होगा और वही। गजा में इसराइली फ़लस्तीनी लड़ाई और कशीदगी, अरब और आलमी सिफारती कोशिशों के बावजूद जंग बंदी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। गजा में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी ने फ़लस्तीन में शहादतों की दास्तान रकम कर दी। बमबारी में 76,000 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 8,000 के करीब बच्चे और खवातीन शामिल हैं। काबिज फौज ने अल मगाजी में फ़ज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 9 अफराद शहीद हो गए।
عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں محمدانی اسپتال، جسے الاہلی عرب اسپتال بھی کہتے ہیں، پر دھاوا بول دیا ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس کی ایمبولینسز کا عملہ زخمیوں تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کل شام سے لے کر اب تک الاہلی عرب اسپتال میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کو نشانے پر رکھ لیا۔ 3 روز کے دوران اسپتال میں تابڑ توڑ کارروائیاں، ڈاکٹرز اور مریضوں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ اسپتال انتظامیہ نے زیر علاج مریضوں کی زندگی خطرے میں قرار دے دی۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے اسپتال کا کنٹرول قابض افواج کے پاس اموات بڑھ سکتی ہیں۔ اسرائیلی افواج نے الشفا اسپتال کے مختلف حصوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجی شہید فلسطینیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ اسپتال کے احاطے میں گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ مریضوں، طبی عملے کے انخلاء کے راستے بند کر دیے۔ دوسری جانب اسرائیل الشفا اسپتال سے مسلح سرگرمیوں کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے عالمی قوانین کے تحت جنگ میں بھی اسپتالوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اسپتالوں سے نقصان دہ اقدامات ہو رہے ہیں تو اسپتال کا تحفظ ختم کیا جا سکتا ہے۔ الشفا میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا دعویٰ، نیتن یاہو بولے شواہد کی بنا پر فوج اسپتال میں داخل ہوئی۔ فوج کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا اسپتال سے نکل گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد تھے کہ حماس نے الشفا اسپتال میں یرغمالیوں کو رکھا ہوا ہے۔ انہی ٹھوس شواہد کی بنا پر اسرائیلی فوج اسپتال میں داخل ہوئی، لیکن اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا اسپتال سے نکل گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے انٹرویو کے دوران اپنی حکومت کے پاس یرغمالیوں کے حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات کا دعویٰ کیا، لیکن انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ڈیل کے سوال پر نیتن یاہو نے کہا کہ ہم زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے اس ڈیل کے قریب تھے، لیکن اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن نے حماس پر سیز فائر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے یرغمالیوں کو واپس لا سکتے ہیں تو ہم عارضی طور پر سیز فائر کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ غزہ اسرائیلی دہشت گردی کی لپیٹ میں صہیونی فورسز نے فلسطین میں شہادتوں کی داستانیں رقم کر دیں۔ مجموعی طور پر شہادتیں 12,000 کے قریب جا پہنچی۔ 8,000 کے قریب خواتین اور بچے شہداء میں شامل۔ جنگی جنونی اسرائیل کا جنگ بندی کرنے سے انکار۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کا جنگ کا اگلا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مغربی غزہ کا سارا علاقہ کلیئر کرنے کا دعویٰ۔ کہا الشفا اسپتال کے اچھے نتائج آئے، علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ عنقریب غزہ پٹی میں حماس کے عسکری نیٹ ورک کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ خبر یہ ہے اسرائیلی کارروائیوں پر حماس کا بھی منہ توڑ جواب۔ یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان قائم اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی گئی۔ درجنوں صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات۔ حماس کے عسکری ونگ القسام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے 372 فوجیوں کو جہنم بھیج چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان قائم اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی گئی۔ درجنوں صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات۔ حماس کے عسکری ونگ القسام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے 372 فوجیوں کو جہنم بھیج چکے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کا عسکری روابط کی بحالی سمیت مختلف معاملات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سان فرانسسکو میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اینٹی ڈرگ تعاون گروپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تاہم چین تائیوان کشیدگی جیسے امور پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم شی جن پنگ کو اب بھی ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب چین کی جانب سے صدر بائیڈن کے بیان کی مذمت کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ بیان انتہائی غلط اور غیر ذمہ دارانہ سیاسی جوڑ توڑ ہے۔ لاہور کی فضا میں گرد اور دھوئے کی آمیزش، سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر اوپر، ایئر کوالٹی انڈیکس 343 تک ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے لاہور پر مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، ماہرین کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 28 اور 29 نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش برسائے جانے کا امکان ہے۔ حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر اور پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف جیوگرافی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منور صابر کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش پہلے سے موجود بادلوں پر نمک چھڑک کر برسائی جا سکتی ہے۔ شہر بھر میں ایک بار بارش برسانے کے لیے 4 کروڑ روپے خرچ۔ ڈاکٹر منور صابر نے مزید بتایا کہ مصنوعی بارش سے موسمیاتی سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
چونکہ اسموک ہر سال شہر پر چھاتی ہے، لہٰذا مین میڈ بارش کی ہر سال ضرورت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے ایک بار پھر سائیکلنگ کو فروغ دینے پر زور دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سائیکلنگ کو فروغ دیں تو لاہوریے 5 ماہ میں سائیکلوں پر نظر آئیں گے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے حکومتی سفارشات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ریسٹورینٹس جلد بند کرنے، جم وغیرہ بند کرنے کی سفارشات تیار ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ان گزارشات میں کچھ سفارشات غیر ضروری ہیں۔ جم وغیرہ بند کرنے کا حکم تو کورونا کے دوران دیا گیا تھا، جن پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی سفارشات پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسموک سے متعلق جتنا کردار فیکٹریوں کا ہے اتنا ہی ماحولیات کے افسران کا بھی ہے۔ غفلت برتنے والے افسران کی نشاندہی کروائیں، ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں یقینی بنائیں۔ ڈولفن فورس والے اور کچھ کرتے نہیں تو گاڑیاں دھونے والوں کی تصویر بنا کر بھیج دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔ آئی سی سی ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کی شکست کے بعد ورلڈ کپ 2023 کی 2 فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جمعرات کو ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں 5 بار کی عالمی چیمپئن آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر 8ویں بار فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت پہلے ہی سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ انڈین ٹیم نے 4تھی بار ورلڈ کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جبکہ 2 بار ورلڈ چیمپئن بن چکی ہے۔ اس بار ورلڈ کپ کا چیمپئن کون ہوگا، اس کا فیصلہ اتوار کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں بھارت اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں ورلڈ کپ فائنل میں آمنے سامنے آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔